بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم سیکھ رہے تھے کہ نماز میں کیسے کھڑا ہونا ہے اور کیسے ہاتھ اٹھانا ہے۔ آج مسئلہ ہے نماز کے اندر ہم کیا پڑھیں اور کتنا پڑھیں۔ جو ہم پڑھتے ہیں اس کو قرات کہتے ہیں۔ آج قرات کے اہم مسائل انشاءاللہ ہم سیکھیں گے۔ قرات یعنی نماز میں قرآن کریم کا پڑھنا فرض ہے۔ نماز کے اندر قرآن کریم کا پڑھنا فرض ہے۔ اگر کسی شخص نے نماز میں قرآن کریم نہیں پڑھا تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ نمبر 2، قرات کا مطلب ہے الفاظ کو زبان سے ادا کرنا۔ محض قرات کا خیال کرنے یعنی دل میں سوچنے سے نماز نہ ہوگی، اس لیے قرات کے وقت زبان اور ہونٹ کا استعمال کرنا ضروری ہے۔ یہ ایک اہم ترین مسئلہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں اکثر یہ پایا جاتا ہے کہ لوگ اللہ اکبر کہتے ہیں اور ہاتھ باندھ لیتے ہیں اور پھر سورہ فاتحہ دل میں پڑھ دیتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ دل میں پڑھتے ہیں۔ اگر کسی شخص نے نماز کے اندر تلاوت دل میں کی تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اب کسی شخص نے صرف اور صرف ہونٹ کو حرکت دیا تو بھی اس کی نماز درست نہیں ہوتی۔ بعض مرتبہ خواتین کو دیکھا جاتا ہے، مردوں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ جب ہونٹ کو حرکت دیتے مگر آواز نہیں بناتے، وہ ہونٹ کو اور زبان کو حرکت دیں اور آواز بنائیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ کم از کم اتنی آواز سے پڑھیں وہ خود سن سکیں۔ اگر ایسا نہیں کیا تو نماز نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تلاوت کے وقت میں ہونٹ اور زبان دونوں کو حرکت دیں اور اتنی آواز سے پڑھیں کہ خود سن سکیں۔ نمبر 3، فرض نماز کی 2 رکعتوں میں قرات فرض ہے۔ ایک مسئلہ اور ہے، کوئی بندہ اگر فرض کی 4 رکعت پڑھتا ہے تو اس میں 2 رکعت میں تو تلاوت فرض ہے، بقیہ جو 2 رکعت اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں اس میں تلاوت فرض نہیں ہے۔ آپ کر لیں تو سنت ہے، ثواب ملے گا۔ اگر کسی وجہ سے آپ نے تلاوت نہیں کیا تو بھی آپ کی نماز ہو جائے گی۔ نمبر 4، فرائض کی آخری 2 رکعتوں میں اور مغرب کی آخری رکعت میں صرف سورہ فاتحہ کا پڑھنا سنت ہے۔ اوپر تو بات کی جا رہی تھی فرض نماز کی 2 رکعتوں میں قرات فرض ہے۔ آگے ہے فرائض کی آخری 2 رکعتوں اور مغرب کی آخری رکعت میں صرف سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ سنت ہے، یعنی کہ 4 رکعت جو ہم پڑھتے ہیں اس میں سے آخری کی جو 2 رکعت ہوتی ہے اس میں تلاوت کرنا سنت ہے۔ اگر کوئی بندہ اس میں تلاوت نہ کرے تو بتایا گیا کہ اس کی بھی نماز ہو جاتی ہے، البتہ پڑھنا چاہیے کیونکہ سنت ہے۔ فرائض کی آخری 2 رکعتوں میں اگر فاتحہ نہ پڑھے، صرف تسبیح پڑھتا رہے یا چپ کھڑا رہے تو بھی جائز ہے، لیکن تسبیح پڑھنا افضل ہے۔ دیکھیے یہ بھی اہم ترین بات ہے کہ اگر کوئی بندہ فرائض کی 3 اور 4 رکعت میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے اور اس کی جگہ کوئی تسبیح سبحان اللہ یا کوئی بھی تسبیح پڑھتا ہے تو بھی اس کی نماز درست ہو جاتی ہے، لیکن اگر چپ کھڑا رہے تو اس سے بہتر ہے کہ کوئی نہ کوئی تسبیح پڑھتا رہے، یہ افضل ہے۔ وتر کی 3 رکعتوں میں اور نفل کی ہر رکعت میں، اسی طرح جمعہ اور عیدین کی 2 رکعتوں میں قرات فرض ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے مگر یاد رکھنے کا مسئلہ ہے کہ یہ جو باتیں بتائی گئی ہیں کہ فرض کی 3 اور 4 رکعت میں، یہ مسئلہ صرف فرض کے لیے ہے۔ آپ وتر کی نماز پڑھتے ہیں تو اس کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ واجب ہے، تلاوت کرنا یہ واجب ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے دیکھا کہ نفل پڑھتے ہیں یا جمعہ اور عیدین، اس میں قرات کا کرنا یہ فرض ہے ہر رکعت میں۔ اگر آپ نے کسی رکعت میں بھی تلاوت نہیں کی تو نماز نہیں ہوگی۔ نمبر 6، فرض قرات کی کم سے کم مقدار ہیں 3 چھوٹی آیتیں یا 1 بڑی آیت جو کم از کم 3 حروف پر مشتمل ہو۔ یہ بھی ایک اہم ترین مسئلہ ہے کہ اب تلاوت تو ہم کریں گے مگر کتنی کریں گے یہ ہمیں نہیں پتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ تلاوت کرنا یہ تو فرض ہے مگر کتنی کرنا فرض ہے یہ بھی پتا ہونا چاہیے۔ تو کم از کم چھوٹی 3 آیتیں یا بڑی 1 آیت کم سے کم یہ تلاوت ہونی چاہیے جو 30 حرف پر مشتمل ہو۔ اس کی مثال دیکھیے یہاں پہ ابھی آگے آئے گی۔ امام اور منفرد پر سنت، نفل اور وتر کی ہر رکعت میں اور فرض نمازوں کی ابتدائی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سی بھی سورت پڑھنا واجب ہے، چاہے جتنی بھی مختصر سورت ہو، جیسے سورہ کوثر۔ اسی طرح 3 مختصر آیتیں مثلا ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستکبر، یہ پڑھنا فرض ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ بہت اہم ترین بات ہے، امام اور منفرد، امام اور مقتدی نہیں کہا جا رہا ہے، امام اور منفرد کہا جا رہا ہے۔ امام اور مقتدی کیا ہوتا ہے کہ امام
اور پیچھے جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان کو مقتدی کہا جاتا ہے۔ تو امام کے پیچھے آپ تلاوت نہیں کریں گے، امام کے پیچھے آپ خاموش کھڑے رہیں گے۔ مگر اگر کوئی بندہ منفرد ہے یعنی اکیلے نماز پڑھ رہا ہے، اس پر سنت، نفل اور وتر کی ہر رکعت میں اور فرض نمازوں کی ابتدائی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سی بھی سورت پڑھنا واجب ہے۔ یاد رکھیے گا کہ فرض نماز کا مسئلہ یہ تھا کہ فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ سنت ہے، اس کے بعد کوئی سورت نہیں پڑھی جائے گی۔ مگر جب ہم نفل نماز پڑھیں گے یا وتر کی نماز پڑھیں گے تو ان نمازوں میں ہم تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت بھی ملائیں گے، اور یہ واجب ہے۔ اگر آپ نے سنت نماز آپ پڑھ رہے تھے اور سنت نماز پڑھتے ہوئے آپ نے تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھا، سورت ملانا آپ بھول گئے، تو آپ کی نماز سجدہ سہو کے ساتھ درست ہوگی، ورنہ نماز آپ کی ناقص ہوگی، دوبارہ آپ کو پڑھنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے فرض تلاوت کتنی ہے، یعنی کتنی تلاوت کریں کہ فرض ادا ہو جائے۔ دیکھیے فرض الگ ہے اور واجب الگ ہے۔ فرض کا مطلب ہے کہ فرض اگر نہیں ادا ہوا تو سجدہ سہو سے بھی نماز نہیں ہوگی، اور چاہے بھول کے، یعنی کہ کسی شخص کو تلاوت کوئی کرنا بھول ہی گیا تو وہ لاکھ سجدہ سہو کرے، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کسی نے فرض ادا کر لیا، یعنی 3 چھوٹی آیتوں کے برابر اس نے تلاوت نماز میں کیا ہے، مگر اس کے بعد وہ کرنا بھول گیا، تو اب وہ سجدہ سہو کرے گا تو اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ قرأت کے اہم مسائل میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ امام کے لیے فجر، مغرب اور عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں، اسی طرح جمعہ، عیدین، تراویح اور صرف رمضان المبارک میں وتر کی نماز میں آواز سے قرأت واجب ہے۔ اسی طرح ظہر، عصر اور عصر میں آہستہ قرأت کرنا واجب ہے۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے اہم ترین کہ امام کے لیے فجر، مغرب اور عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں ایک بڑا مسئلہ آتا ہے کہ امام کب آواز بلند کر کے پڑھے اور کب آواز پست کر کے پڑھے۔ آواز بلند کر کے جب پڑھتا تو اس کو جہر کرنا کہتے ہیں، اور جب آواز پست کر کے پڑھتا تو اس کو سر کہتے ہیں۔ تو دیکھیے مسئلہ لکھا ہوا امام کے لیے فجر، مغرب اور عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں، اسی طرح جمعہ، عیدین، تراویح اور صرف رمضان المبارک میں وتر کی نماز میں آواز سے قرأت واجب ہے۔ اسی طرح ظہر، عصر اور میں آہستہ قرأت کرنا واجب ہے۔ ایک مسئلہ یاد رکھیے گا، آپ سوچتے ہوں گے کہ صاحب واجب کا پتہ کرنا کیا ضروری ہے؟ اگر نہیں پتہ تو حرج کیا ہے؟ حرج یہ ہے کہ ہو سکتا ہے آپ سمجھتے ہوں کہ صاحب آواز تیز کر کے پڑھنا فجر میں یہ فرض ہے۔ حقیقت میں فرض نہیں ہے، واجب ہے۔ واجب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر غلطی سے آپ آواز ہلکی کر کے آپ نے نماز پڑھا دیا اور آخر میں آپ کو یاد آیا، آپ نے سجدہ سہو کر لیا، تو آپ کی نماز درست ہو جائے گی۔ لیکن اگر فرض ایسا ہوتا تو پھر آپ کی نماز درست نہیں ہوتی۔ اسی لیے فرائض اور واجبات کا جاننا ضروری ہوتا ہے کہ دونوں کے احکامات الگ الگ ہیں۔ اگر جہری نمازیں جو آواز سے پڑھی جاتی ہیں تنہا پڑھیں تو آواز سے پڑھنا افضل ہے، جبکہ دوسروں کے لیے جہر تکلیف دہ نہ ہو۔ منفرد کو اختیار ہے آواز سے پڑھے یا بغیر آواز کے۔ دیکھیے ایک چھوٹا سا مسئلہ یہ بھی ہے، اگر جہری نمازیں یعنی کہ جو نمازیں آواز کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں، اگر وہ نماز ہم اکیلے پڑھ رہے ہوں تو آواز سے پڑھنا افضل ہے۔ دیکھیے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم صبح اٹھے اور تاخیر ہو گئی، مسجد جائیں گے تو جماعت ہم کو نہیں ملے گی، فوراً ہم اٹھے، جلدی جلدی ہم نے وضو کیا اور ہم نماز پڑھنے لگے۔ تو اب یہ جو فجر کی نماز ہے، ہم اگر اکیلے پڑھ رہے ہوں تو ہم کو آواز سے پڑھنا افضل ہے یا ہلکی آواز سے پڑھنا افضل ہے؟ تیز آواز سے یا ہلکی آواز سے؟ تو لکھا ہوا ہے کہ بلند آواز سے پڑھنا یہ افضل ہے، مگر ایک شرط ہے، ایسا نہ ہو کہ بغل میں کوئی مریض سو رہا ہو یا کوئی بچہ سو رہا ہو، اس کی وجہ سے اس کو خلل ہو، تو ایسی جگہ پست آواز سے پڑھیں۔ منفرد کو اختیار ہے آواز سے پڑھے یا بغیر آواز کے پڑھے۔ یہ ایک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی اکیلے پڑھ رہا ہو تو اس کو اختیار ہے، جیسے چاہے وہ پڑھے۔ اگر جہری نماز سب کی قضا ہو گئی تو پھر امام جہری ہی کرے گا۔ اب مثال کے طور پہ گھر میں 3 لوگ تھے اور تینوں لوگوں کی نماز چھوٹ گئی، تو اب تینوں لوگ جماعت سے نماز پڑھیں گے۔ تو لکھا ہوا ہے کہ اب شرط ہے کہ بلند آواز سے ہی آپ قرات کریں گے، چونکہ جماعت کے ساتھ آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات نا؟ اسی طریقے سے کسی نماز کے لیے کسی خاص سورے کا مقرر کر لینا، اس کے سوا دوسری سورے نہ پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔
یعنی کسی شخص نے فجر میں طے کر لیا کہ صاحب ہم کو تو یہی سورہ روز پڑھنا ہے، کسی نماز کے لیے کسی خاص سورہ کا مقرر کر لینا کہ اس کے سوا دوسری سورہ نہ پڑھنا، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ یعنی ایک دم متعین نہ کرے، نماز میں کھڑا ہوتا ہے پہلے سے اگر کوئی سورہ اس کو پڑھنا اس نے تیاری کیا تو وہ ایک الگ بات ہے، مگر یہ کہ ایک دم متعین کر لیا کہ ہم یہی سورہ پڑھیں گے اور یہی سورہ پڑھیں گے، تو صاحب یہ مکروہ تحریمی ہے۔ پہلی 2 رکعت کو دوسری رکعت سے لمبی کرنا سنت ہے، خاص طور سے صبح کی نماز میں۔ یہ ایک چھوٹا سا اہم ترین مسئلہ ہے، فجر کی پہلی رکعت کو طویل کرنا دوسری رکعت سے۔ عام طور پہ مسجدوں میں ہوتا بھی ہے کہ پہلی رکعت کو لمبا کیا جاتا ہے، دوسری رکعت کو چھوٹا کیا جاتا ہے، تو یہ بھی ایک سنت ہے، اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، خاص طور سے فجر کی نماز میں۔ اب دیکھیے ایک مسئلہ اور یاد رکھیے گا، مگر ہمارے یہاں اس کو فرض کا درجہ دیا گیا ہے، یعنی پہلی رکعت تو لمبی ہوگی ہی ہوگی اور دوسری چھوٹی ہوگی، یہ فرض نہیں، یہ سنت ہے۔ تو کبھی کبھی اگر ایسا ہو جائے کہ پہلی رکعت میں چھوٹی تلاوت ہوئی اور دوسری رکعت میں لمبی تلاوت ہو گئی، تو محلے کے لوگوں میں انتشار ہو جائے گا، صاحب یہ کون سا نیا مسئلہ آ گیا کہ صاحب پہلی رکعت تو بڑی چھوٹی پڑھائی دوسری، تو ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ بھی ایک سنت ہے، اگر کبھی جان بوجھ کے بھی ترک کر دیا مسئلہ بتانے کے لیے تو بھی درست ہے، ویسے کوشش کرنا چاہیے کہ سنتوں کا اہتمام کریں، بلا وجہ اس کو ترک نہ کریں۔ دوسری رکعت کی قرات کو پہلی رکعت سے زیادہ لمبی نہ کریں۔ دیکھیے یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ دوسری رکعت کی قرات کو پہلی رکعت سے زیادہ لمبی نہ کریں، یعنی کہ تھوڑی بہت آگے پیچھے ہو تو چلے، کہ مطلب عادت نہ بنائے کہ روز پہلی رکعت میں 4 آیتیں پڑھی اور دوسری رکعت میں 8 10 آیتیں پڑھ رہا، ایسا نہ کرے۔ جو شخص قرآن کا کچھ حصہ بھی تلاوت نہیں کر سکتا تو وہ تلاوت کی جگہ تسبیح پڑھتا رہے، البتہ جلد از جلد قرآن پڑھنا سیکھ لے۔ دیکھیے یہ بھی ایک اہم ترین مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن پڑھنا جانتا ہی نہ ہو، اور ہمارے معاشرے میں 80% لوگ قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہیں، صحیح پڑھنا، تو اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم قرآن کریم صحیح پڑھنے کی کوشش کریں۔ مگر لکھا ہوا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی شخص ابھی نیا نیا سا مسلمان ہوا ہے، اس نے قرآن دیکھا ہی نہیں تھا، مگر جیسے ہی مسلمان ہوا اب نماز فرض ہو گئی۔ یہ ہم لوگوں کے لیے یہ مسئلہ نہیں، ہم کو تو پہلے دن سے فرض ہے کہ ہم فوراً ابھی سے سیکھنا شروع کر دیں، مگر کوئی بندہ ابھی مسلمان ہوا ہے تو والد ابا سے پڑھتے پڑھتے اس کو 6 مہینہ 1 سال لگ جائے گا، اس کے لیے خاص طور سے یہ مسئلہ ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ صاحب ہم سیکھنا بھی شروع کر رہے ہیں اور تب تک نماز تو فرض ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ تو اس کے لیے کہ وہ تسبیحات پڑھتا رہے۔ مگر ہمارے لیے بالکل ایسا نہیں کہ ہم یہ سمجھ کے اب تسبیح پڑھنے لگے اور تلاوت چھوڑ دیں، ہم کو تو یہ چاہیے کہ ہم تلاوت کریں اور اچھی سیکھنے کی کوشش کریں، دونوں کام کریں، تب ہماری نماز درست ہوگی۔ اگر کسی کو ایک آیت بھی یاد نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے، ہو سکتا ہے ہمارے نوجوانوں میں یہ پایا جاتا ہو۔ قرآن کی کم از کم ایک آیت نماز میں پڑھنا فرض ہے، اور سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ 3 چھوٹی آیتیں یا ایک بڑی آیت پڑھنا واجب ہے، لہٰذا کم از کم ایک آیت تو یاد کر ہی لے اور سورہ فاتحہ اور مزید آیتیں یاد کرنے کی کوشش کرے۔ یہ کوشش کرنا اس کے ذمہ لازم اور ضروری ہے، لیکن جب تک ایک آیت بھی یاد نہ ہو اس وقت تک سبحان اللہ یا الحمدللہ پڑھتا رہے۔ یہ مسئلہ ہے اس شخص کے لیے جو میں نے ابھی بتایا کہ کم از کم ایک آیت پڑھنا تو فرض ہے، تو اس کو چاہیے کہ جیسے ہی وہ نماز پڑھنا شروع کرے اس کو فوراً ایک آیت یاد کر لینا چاہیے تاکہ فرض ادا ہو جائے۔ مگر سورہ فاتحہ کا پڑھنا بھی واجب ہے اور اس کے ساتھ کوئی سورت کا ملانا بھی واجب ہے، اس لیے کم از کم سورہ فاتحہ صحیح سیکھ لے اور قل هو اللہ احد یا انا اعطینا وغیرہ بھی سیکھ لے۔ اب دیکھیے یہاں تک تو ہمارا سبق ہوا، اب اس کے بعد بہت اہم ترین مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہمیں کچھ آیا کہ نہیں آیا، کیا پایا اور کیا کھویا۔ ظاہر سی بات ہے اگر ہمیں کچھ نہیں آیا تو وقت ہم نے کھو دیا ہے اور پایا ہم نے کچھ نہیں، مگر امید ہے کہ سامعین جو ہمارے وہاں ہیں ان کو سمجھ میں بھی آتا ہے اور ان کو یاد ہوتا ہے، تو ان کے لیے 4 سوالات اسکرین پر دیے جا رہے ہیں، کوشش کریں کہ ان کے جوابات آپ کمنٹ سیکشن میں بھی دیا کریں۔ بغیر زبان اور ہونٹ ہلائے اگر کوئی تلاوت کرے تو نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس کا دیکھیے 2 آپشن دیا گیا، نہیں ہوگی یا ہو جائے گی۔ اب آپ کو تلاش کرنا جواب صحیح کیا ہے۔ اگر کوئی شخص صرف 2 چھوٹی آیتیں پڑھے تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ نماز ہو جائے گی یا نماز نہیں ہوگی؟ نمبر 3، پہلی رکعت کو دوسری رکعت سے لمبی کرنا کیسا ہے؟ سنت ہے یا مکروہ ہے؟ اگر کوئی سنت پڑھے اور تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ نہ ملائے تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ نماز ہو جائے گی یا نماز نہیں ہوگی؟ آپ کے پاس 30 سیکنڈ کا وقت ہے، جواب سوچ لیں۔
اب یہ کرنا چاہیے ایسے موقع پر ہم اسکرین میں دیکھیں اور اپنے سارے سبق کو دہراتے رہیں اور غور کریں کہ اس میں سے کون سا جواب صحیح ہے. اور ہم تو لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ ذہنی طور پر اس کو ٹک بھی کر لیا کریں کہ صاحب یہ والا جواب صحیح ہوگا، یہ والا صحیح ہوگا اور یہ والا صحیح ہوگا. ان کیس 30 سیکنڈ پورا ہونے کے بعد جب اگلی اسکرین کھلے گی اور ہمیں جواب نہیں آئے گا تو ہمیں پتہ چل جائے گا صاحب یہ چیز ہم سے غلط ہو رہی تھی. دیکھیں 6 سیکنڈ، 5 سیکنڈ اور 4 سیکنڈ، پھر 3 سیکنڈ، 2 سیکنڈ اور اب 1 سیکنڈ. دیکھیے جیسے ہی سیکنڈ پورا ہوگا اگلی سلائیڈ کھلے گی اور اس میں صحیح جوابات آپ کے سامنے آ جائیں گے. سارے صحیح جوابات دیکھیے آپ کے سامنے آ گئے. اب اس کے مطابق اگر ہم انشاءاللہ اپنی چیزوں کو صحیح کریں گے تو اللہ کے ذات سے قوی امید ہے کہ ہم انشاءاللہ یہ سارے مسائل کا جو فیضان ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماتے. وما توفیقی الا باللہ.